عالمی فوجداری عدالت نے طالبان رہنماؤں کے وارنٹ جاری کر دیے۔ خواتین کے خلاف جبری اقدامات پر طالبان رہنماؤں کے وارنٹ جاری کیے گئے۔ افغان عبوری حکومت کے سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخوان زادہ نے چیف جسٹس عبدالحکیم حقانی کے وارنٹ جاری کیے گئے۔ ملک میں مونسون کی طوفانی بارشوں نے ایک بار پھر قیامت ڈھا دی۔ 48 گھنٹے میں بارش کے دوران مختلف حادثات میں 19 اموات۔ بلوچستان میں مونسون کی تازہ لہر 10 قیمتی جانیں نگل گئی۔ بلوچستان کے باعث اضلاع بارش اور سیلاب سے متاثر، کہیں مکان زمین بوس ہوئے تو کہیں ندی نالے بفر کر بستیاں بہا لے گئے۔ آوران، جھلمکسی، خزدار، موسیٰ خیل اور قلعہ سیف اللہ میں پانی گھروں میں داخل۔ ہری پور میں طوفانی بارش کے باعث لینڈ سلائیڈنگ، متعدد سڑکیں بند۔ این ڈی ایم اے نے اگلے 2 دنوں کے لیے شدید بارشوں اور ممکنہ سیلاب کا انتباہ جاری کر دیا۔ وزیر اعظم کی تمام اداروں کو چوکنا رہنے کی ہدایت۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 6 کے فلیٹ سے اداکارہ کی 1 مہینے پرانی لاش ملی۔ لاش کی شناخت حمیرہ اصغر علی کے نام سے کی گئی۔ پولیس کے مطابق اداکارہ فلیٹ میں گزشتہ 7 برس سے رہائش پذیر تھیں۔ ماڈل نے 2024 سے کرایہ نہیں دیا تھا، جس پر مالک مکان نے سی بی سی میں کیس کیا ہوا تھا۔ گزشتہ روز بیلف آیا تو لاش دیکھی۔ پہلے پلرز ٹوٹے، گیرج میں موجود لوگوں نے آوازیں سنی، پھر لوگ بھاگ گئے، جو اندر رہ گئے وہ پھنس گئے۔ 5 منٹ بعد عمارت گر گئی۔ لیاری بغدادی میں عمارت گرنے سے پہلے کی فوٹیج جی ٹی وی نیوز نے حاصل کر لی۔ عمارت کے نیچے بہت سے رکشے موجود تھے۔ عمارت کے 20 مکانات میں سے کچھ لوگ ہی عمارت سے باہر نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ علاقہ مکین عمارت گرنے سے قبل متعدد جھٹکوں کی بات کرتے رہے ہیں۔ کراچی میں سانحہ لیاری کے بعد مخدوش عمارتوں کے خلاف آپریشن تیز۔ 51 انتہائی خستہ عمارتوں میں سے 11 کو خالی کروا لیا گیا۔ کئی کو مسمار کرنے کا عمل جاری۔ لیاری کے درجنوں خاندان سڑکوں پر آ گئے۔ سامان نکالنے کا بھی موقع نہیں دیا گیا۔ مکین در بدر، حکومت نے مطالبہ متبادل دیاناہی عارضی پناہ فراہم کی۔ جنہیں عمریں لگا کر ایک چھت ملی، آج وہی چھت ان کے سروں سے چھن گئی۔ نہیں پوچھا کہ ہم لوگ کہاں گئے، یا مر گئے، یا زندہ ہے، یا کدھر ہے۔ لیاری میں بلڈنگ کے انہدام کی تحقیقات کے لیے 5 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ کمشنر کراچی تحقیقاتی کمیٹی کے چیئرمین مقرر۔ کمیٹی عمارتوں کے گرنے کی وجوہات اور ذمہ داروں سے متعلق سفارشات پیش کرے گی۔ ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز نے تحقیقاتی کمیٹی کو مسترد کر دیا۔ چیئرمین آباد کا کہنا ہے کمیٹی میں اسٹیک ہولڈرز کو شامل کیا جائے۔ آباد نے صوبے میں 700 سے زیادہ خطرناک اور مخدوش عمارتوں کی تعمیر نو کا فارمولہ بھی پیش کر دیا۔ ہم نے ایک جامع منصوبہ دیا ہے ان 700 بلڈنگوں کے لیے، اور میرے خیال میں اگر اس پہ عمل درآمد کریں تو یہ مسئلے سے ہم نکل سکتے ہیں۔ بلڈر سندھ میں وہ ہے جو آباد کا ممبر ہے، جس کے پاس بلڈنگ کنٹرول سے بلڈر لائسنس ہے۔ یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں یہ کرمنلز ہیں، مافیا ہیں۔ اینٹی ٹیررزم کورٹس کے میں ان کا آپ کیس فائل کریں انڈر دوز لاز۔ حکومت کے لیے ممکن نہیں مخدوش عمارتوں کے تمام مکینوں کو رہائش فراہم کرے۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن نے بتا دیا، کہتے ہیں حکومت دستیاب وسائل میں خاندانوں کو عارضی متبادل رہائش دے سکتی ہے۔ صوبے میں 740 عمارتیں مخدوش ہیں۔ 51 انتہائی خطرناک عمارتوں میں سے 11 خالی کروا لی گئیں، دیگر عمارتوں کو بھی خالی کروایا جا رہا ہے۔ یہ سانحہ ایسا نہیں ہے جس کی الفاظوں میں آپ مذمت کر سکیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چہرے بدلنے سے نظام ٹھیک نہیں ہو۔ چیف منسٹر صاحب نے جو کمیٹی بنائی ہے میں اسے خوشائن قرار دیتا ہوں۔ ہم اس پہ کوئی سیاست نہیں کریں گے۔ ان کا یہ بلڈنگ میں نقصان ہوا ہے۔ میری ابھی اسمارٹ سٹی کے جو ہمارے بلڈر ہیں ان سے، ڈیولپر سے میری بات ہوئی ہے، اور میں نے ان سے یہ درخواست کی ہے کہ جتنے اس مخدوش بلڈنگ کے لواحقین بچے ہیں ان کے لیے ہم 80-80 گز کے پلاٹ کا اعلان کریں۔ گورنر سندھ کا لیاری سانحے کے متاثرین کے لیے بڑا اعلان، مرنے والوں کے لواحقین کو 80-80 گز کے پلاٹ دیے جائیں گے۔ میڈیا سے گفتگو میں سندھ حکومت پر بھی بڑی تنقید۔ بولے، گزشتہ 20 سال میں سندھ حکومت نے کسی رہائشی منصوبے میں ترقیاتی کام مکمل نہیں کیا۔ ایس بی سی اے کے سربراہ کا چہرہ بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا، سسٹم کو تبدیل کرنا ہوگا۔